بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 1.4 کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ اس پہلے حصے میں ہم آپ کو اس سبق کا تعارف اور ایک خلاصہ بتائیں گے کہ اس سبق میں کون کون سے اسباق ہیں، کون کون سی اہم باتیں ہیں یا کون کون سی نئی چیزیں ہیں جو ہم مل کر سیکھیں گے۔ تو اس سبق کا نام ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ایک حدیث اور اس کا مفہوم اور اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے یہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس سبق کا پہلا حصہ ہے اور اس سبق میں ہم اس کا تعارف آئیے دیکھتے ہیں۔ تعارف سے پہلے اس سبق کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ اس سبق کے 2 SLOs ہیں۔ پہلا SLO کیا ہے؟ پہلا SLO ہے ایک مختصر صحیح و مستند حدیث یاد کر سکیں۔ تو یہ حدیث آپ نے یاد کرنی ہے، یہ مختصر بھی ہے اور مستند بھی ہے۔ مختصر کیا مطلب؟ اس کے الفاظ بہت تھوڑے ہیں اور اس کا معنی اور مفہوم بہت وسیع ہے، اور یہ مستند حدیث ہے جو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ یعنی صحیح البخاری سے لی گئی ہے۔ اس کا حوالہ جیسے ہی سبق شروع ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اور دوسرا SLO ہے کہ صرف حدیث کو یاد نہیں کرنا بلکہ حدیث کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں اس کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے۔ نمبر 1 تو ہمارے SLO میں 2 چیزیں ہوگی۔ نمبر 1 حدیث کو یاد کرنا، اور دوسری اہم بات ہے اس کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں جو سبق اس میں دیا گیا ہے، جو مفہوم ہمارے لیے موجود ہے، اس پر عمل بھی کرنا۔ یہ ہیں 2 SLOs جو ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کتاب میں اس بارے میں کیا موجود ہے۔ تو جیسے ہی آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 14 کھولیں گے، یہاں پر آپ کو نظر آئے گا سبق 1.4 1.4، اور سبق کا نام موجود ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو اس سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ کا نام مبارک اسم گرامی آئے، نام نامی اور اسم گرامی آئے، آپ نے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھنا ہے، لکھتے ہوئے بھی، سنتے ہوئے بھی اور بولتے ہوئے بھی۔ اور اساتذہ اور والدین بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ جہاں پر بھی محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا نام مبارک آئے، وہاں پر ضرور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا انہوں نے ذکر ضرور کرنا ہے۔ تو اب چلتے ہیں سبق کی جانب۔ SLOs کے بعد ہے ذرا سوچیں کہ سوالات جو کہ آپ کی ذہنی بیداری کے لیے کیے جاتے ہیں، اساتذہ یہ سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو اس کے علاوہ اور سوالات بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ سوالات ایسے ہوں کہ جو پچھلے اسباق سے اس سبق کا تعلق اور ربط قائم کر سکیں، یا وہ سوالات ایسے ہوں جو اس سبق کی طرف بچے کو لا سکیں اور ایک ذہنی بیداری ان میں موجود ہو اور پیدا ہو جائے، اور ان کو ایک اندازہ ہو جائے کہ آج کا سبق ہمارا اس بارے میں ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ 2 سوالات دیکھیں، کسی خوبصورت چیز کی تعریف کے لیے کیا کہنا چاہیے، اور نمبر 2 نماز سے پہلے وضو کیوں کیا جاتا ہے، تو یہ 2 سوالات جب آپ بچے سے کریں گے تو اس کو 2 چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ دوسرے سوال سے اس کو یہ معلوم ہوگا کہ آج کچھ صفائی کے بارے میں سبق لگ رہا ہے، اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو حدیث ہے اس میں صفائی سے متعلق اور وضو سے متعلق کوئی چیز ہے جس کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو اسی طرح ذہنی بیداری کا کوئی بھی سوال جو آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ بچوں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سبق کا آغاز، جس میں ہم نے بچوں کو پہلے حدیث بتایا آسان اور مختصر الفاظ میں کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے، اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ، اور بلکہ اس کی تعریف ہم نے بچوں کو بتا دی کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے الطہور شطر الایمان، وہ مختصر صحیح مستند حدیث ہم نے بچوں کو بتائی جو کہ ہمارے نصاب سے متعلق ہے اور نصاب سے لی گئی ہے۔ یہ حدیث آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، اساتذہ نے اور والدین نے یہ حدیث بچوں کو زبانی یاد کروانی ہے۔ اس کے بعد دوسرا SLO کیسے حل ہوگا، اس کے لیے ہم نے کچھ بچوں کو نکات بتائے ہیں، کچھ اہم پوائنٹس بتائے ہیں جن پر عمل کر کے وہ اس حدیث پر بھی عمل کر سکتے ہیں، اور روزمرہ زندگی میں وہ اپنی صحت کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ صفائی کا خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہم نے کچھ 5 نکات بتائے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ نکات ہم اس QR کوڈ کی مدد سے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر ہم نے صفائی کے بارے میں چند مفید معلومات بچوں کو دی ہیں کہ صفائی کے بارے میں
صفائی اختیار کر کے وہ کون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسے آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈینگی ہے اور اس کے علاوہ کرونا وائرس ہے یا جو دیگر بیماریاں جو کہ گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں، ان سے بچاؤ بھی اس حدیث پر عمل کر کے ہم کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے، ہم خود بخود ان بیماریوں سے اور ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد گھر کا کام، اور اس کے بعد جیسے ہی ہماری مشق شروع ہوتی ہے اس میں آپ کو سرگرمیاں ملیں گی، اور یہ سرگرمی آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اساتذہ کمرہ جماعت میں یا گھر سے متعلق جو بھی سرگرمیاں یا گھر کا کام دیے جائے انہوں نے وہ بچوں سے ضرور کروانا ہے۔ اس کے بعد رہنمائی اساتذہ میں اس سبق سے متعلق اساتذہ کے لیے کچھ اہم نکات موجود ہیں جو کہ یقیناً ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے، اور اگر وہ اس میں کچھ مزید نکات کا اضافہ بھی کرنا چاہیں تو وہ اس میں کر سکتے ہیں۔ آخر میں حسب معمول ایک عملی منصوبہ موجود ہے جو کہ اس حدیث اور اس کے مفہوم سے اخذ شدہ ہے اور بچوں میں تخلیقی صلاحیت کا انشاءاللہ وہ سبب بنے گا۔ اگر اساتذہ اس عملی منصوبے میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا اس سے بہتر کوئی دوسرا عملی منصوبہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، اور وہ ان کو ایسا ضرور کرنا چاہیے تاکہ بچوں میں مزید بہتری ہو، لیکن وہ ہمیں بھی ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ تھا ہمارا سبق، اور جیسے کہ ہم نے اس سبق کے تعارف سے آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں صفائی سے متعلق ایک حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، اگلے سبق میں اس حدیث مبارکہ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ سبق کا تعارف آپ نے سیکھ لیا ہوگا۔ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔